السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ وفادار کون ہے؟ کیا انسان ہے یا جانور ہے؟ ویسے تو دیکھا جائے تو انسان اور جانور کے اندر ایک چیز کا فرق ہے جسے شعور کہتے ہیں۔ انسان کے پاس سیلف اویئرنس کا ایک ہتھیار موجود ہے، جانور کے پاس یہ چیز نہیں ہے، اور یہی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ وفادار تو ہے، لیکن اس کی وفاداری کا آپ کو یقین دلانا بہت مشکل ہے۔ لیکن کتا دیکھ لیں یا گھوڑا دیکھ لیں، بلی دیکھ لیں، یہ تین ایسے جانور ہیں، کتا، گھوڑا اور بلی، اگر یہ انسان کے دوست بن جائیں تو یہ بڑے وفادار ہیں۔ لیکن انسان زیادہ وفادار ہے یا جانور، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اور ڈیپ جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ شعور، اب انسان کے اندر شعور موجود ہے، انسان ناپ تول سکتا ہے، انسان اپنے شعور کو اگر صحیح ڈائریکشن میں لگائے تو انسان سے اعلیٰ ترین درجہ کوئی نہیں رکھتا، لیکن انسان اس چیز کو صحیح ڈائریکشن میں نہیں لگاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 99% یہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں جن کی تربیت ہی اچھے طریقے سے نہیں ہوئی، جہالت پائی جاتی ہے، اور وہ جہالت، وہ جہلیت انسان کو بدترین درجے پہ لے جاتی ہے، اور انسان سے بدترین پھر چیز ہو ہی نہیں سکتی اگر وہ اپنے شعور کو استعمال نہ کرے، چونکہ انسان اتنا خود غرض ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی تھوڑی سی نیکی کر دی جائے، بدلے میں وہ اتنی چیز چاہتا ہے، اور اگر اس سے چیز نہ ملے، بے شک آپ پوری زندگی اس کے ساتھ نیکیاں کرتے رہیں، پوری زندگی نیکیاں کرتے رہیں، اور ایک دن آپ سے بھول ہو جائے تو وہ اس چیز کو پکڑ کے بیٹھ جائے گا، وہ کہے گا کہ آج میرے ساتھ آپ نے یہ کیا، اور اس کو یاد رکھ کے وہ آپ سے بے وفائی کرے گا، آپ کو چھوڑ جائے گا، وفاداری نہیں کرے گا۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو انسان کو اعلیٰ ترین درجے پہ بھی لے جاتی ہے اور بدترین درجے پہ بھی لے جاتی ہے۔ اس کے برعکس میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں نے آپ کو اس سے کوسچن کیا کہ سب سے زیادہ وفادار کون ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کتا جو ہے وہ سب سے وفادار ہے۔ اس کی وجہ ذرا بتاتا ہوں آپ کو۔ اگر کتے کو آپ دیکھیں تو ایک روٹی آپ اسے ڈالتے ہیں، پوری رات وہ بھونکتا رہتا ہے۔ گھوڑے کو دیکھ لیں، تھوڑا سا چارہ ڈالیں، آپ اسے کہاں سے کہاں لے جائیں، بے شک آپ پہاڑوں میں لے جائیں، اس کے اوپر سامان لا دیں، خود بھی بیٹھیں، لیکن وہ آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا۔ بے شک آپ گھوڑے کو، کتے کو ماریں، پیٹیں، ایون بلی آپ نے رکھ لی ہے نا، ایک دن آپ اسے تھوڑی سی روٹی ڈالیں، کتے کو ڈال دیں، بلی کو یا گھوڑے کو، ایون کسی بھی جانور کو، یہ تین ایسے جو انسان کے سب سے زیادہ دوست ہیں۔ تو اگر آپ ان کو ایک دفعہ کھانا ڈال دیں، ایک دفعہ پانی ڈال دیں، تو یقین کریے پوری زندگی جب بھی آپ دیکھیں گے نا، وہ چیز آپ کو دیکھتے ہی آپ کے پیروں میں گر جائے گی۔ وہ اتنی وفادار ہے۔ اتنی وفادار کیوں ہے وہ؟ جس طرح میں نے کہا نا کہ شعور نہیں ہے۔ تو جانور اگر کتے کو دیکھ لیں تو کتا پوری رات بھونکتا ہے، لیکن کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ ایک روٹی مالک نے ڈالی تھی، تھوڑا سا پانی ڈالا تھا، تھوڑا سا دودھ ڈالا تھا، میں پوری رات ہو گئی ہے، سردی میں جناب باہر، یا گرمی بہت زیادہ ہے، اس میں جناب دھوپ کے اندر بیٹھا ہوں اور مالک کی رکھوالی کر رہا ہوں۔ اس نے کبھی یہ سوچا ہے؟ نہیں سوچا، وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ خاصیت ہی نہیں دی ہے۔ یہ صرف انسان کے پاس ہے کہ وہ ایک نیکی کرتا ہے، اس کو ناپ تول سکتا ہے، جانور کے پاس یہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جانور جو ہیں، کتا جو ہے وہ سب سے زیادہ وفادار ہے، گھوڑا سب سے زیادہ وفادار ہے، بلی سب سے زیادہ وفادار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان تینوں چیزوں میں دیکھیں تو سب سے زیادہ وفادار کتا ہے، پھر گھوڑا ہے، اس کے بعد بلی آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان میں شعور تو ہے، لیکن اگر وہ شعور کو صحیح استعمال نہیں کرے گا تو اس سے بدترین بندہ کوئی نہیں ہے، انسان کوئی نہیں ہے، مخلوق کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شعور کو استعمال کرے تو اس سے وفادار چیز بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر کہتے ہیں نا کہ گارنٹی والی چیز کوئی ہو تو وہ کتا ہے یا کوئی بھی جانور ہے، کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ آپ نیکی کرتے جائیں گے، ایک دفعہ نیکی کر دیں گے، وہ آپ کے ساتھ پوری زندگی وفا کرے گا۔ اس کے لیے کہانی ہے ایک کتے کی اور انسان کی، وہ سنانا چاہوں گا، آپ ڈیپ سمجھیں گے کہ کس طرح لوگ وفا کرتے ہیں یا بے وفائی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک رئیس تھا، وہ ایک شہر میں رہتا تھا، بہت نیک دل انسان تھا، وہاں پہ اس کا بزنس بھی تھا، کاروبار بھی تھا۔ اس کا ایک بہت اچھا دوست تھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا، اور اس سے جیلس بھی بڑا ہوتا تھا، کیونکہ یہ امیر بھی تھا، نیک دل بھی تھا۔ کئی دفعہ وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں بہتری ہوتی ہے، یوں اس کے اگینسٹ وہ پلاننگ تو کرتا رہتا ہے، چونکہ حسد کرتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مالک جو ہے وہ گھر آ رہا تھا، تو رستے میں اس نے ایک کتے کو دیکھا جو کہ زخمی حالت میں تھا۔ گاڑی سے اترا، اس نے اس کتے کو گاڑی میں بٹھایا، ہاسپٹل لے گیا، جو اسے زخم تھے اس کا علاج کرایا، ٹریٹمنٹ کروائی، اور اب اسے وہ باہر بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ کیئر کرتے کرتے اس کو اس کتے سے محبت ہوگی۔ وہ معصوم سا چھوٹا سا کتا تھا، ابھی بچہ تھا،
یوں کرتے کرتے وہ مالک اس کے ساتھ محبت کرتا، اس کی کیئر کرتا اور ہمیشہ اس کو ساتھ رکھتا. وہ کتا بھی ایسا تھا کہ جب بھی اس دوست کو دیکھتا وہ بھونکنا شروع کر دیتا. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو دوست ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے ایک دور دراز جنگل میں بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں پہ ایک جگہ دیکھی ہے جو کہ ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ہے، اگر آپ وہاں پہ اس کو دیکھو تو ہم اس کو خرید لیں گے، بڑا فائدہ ہوگا. یوں وہ جو رئیس ہے، وہ جو امیر آدمی ہے، وہ اپنے کتے کو لے کے، اور اس کا ساتھ دوست بھی ہوتا ہے، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. وہاں پہ اس کو وہ دوربین دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ادھر ادھر کا سین دیکھو. تو پہاڑی ہوتی ہے، پہاڑی کے اوپر وہ کھڑا ہوتا ہے اور ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. دوست نے چونکہ پلان کیا ہوتا ہے تو وہ دوست اس کا کیا کرتا ہے جی، پیچھے سے آتا ہے، چونکہ اس کا فوکس نہیں ہوتا اور دھکا دینے لگتا ہے. دھکا دینے سے کچھ مومنٹ قبل کتا جو ہے وہ سارا چونکہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس پہ چھپڑتا ہے. جو ہی چھپڑتا ہے تو وہ بچانے کے چکر میں اس پہاڑی سے نیچے گر جاتا ہے. مالک کو اس چیز کی اس وقت خبر ہوتی ہے جب وہ گر رہے ہوتے ہیں. ایک دم سے اسے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہوا کیا ہے. اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ سارا معاملہ چل کیا رہا تھا، لیکن وہ انہیں بچا بھی نہیں سکتا. یوں ان دونوں کی وہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو کہ بہت بڑی پہاڑی ہوتی ہے. مالک افسردہ ہو کے واپس آتا ہے، کچھ دن افسردگی سیڈنس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، چونکہ دونوں دوست تھے اس کے اور دونوں چلے گئے تھے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. کچھ عرصے بعد مالک کو پتہ چلا کہ وہ جو شخص تھا، اس کا دوست تھا، اس نے آدھے سے زیادہ جائیداد اپنے نام کر رکھی تھی، اور اس کا پلان یہ تھا کہ جو ہی یہ بندہ مر جائے گا تو وہ ساری جو جائیداد بچ گئی ہے وہ بھی اپنے نام کرا لے گا. اور یوں اسے پتہ چلا کہ کس طرح کتے نے اس کی مدد کی اور کتا اس پہ چپٹا اور اپنی جان دے کے میری جان بچا لی. تو کتے نے وفا کی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انسان نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی، بے وفائی کی. وجہ کیا تھی؟ لالچ تھا، حسد تھا، سیلفشنس تھی، خود غرضی تھی. پچھلے لیکچر میں نے بتائی بھی. یہ ساری چیزیں ہیں جس نے اس انسان کو بے وفا بنا دیا، چیٹر بنا دیا، دھوکے باز بنا دیا. لیکن کتے میں تو ایک ہی چیز تھی کہ اس نے ایک ہی چیز دیکھی ہوئی تھی کہ انسان نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی، اسے کھانا ڈالا تھا، اسے پیار دیا تھا، اور وہ کتا ہر وقت اس کے لیے بھونکتا رہتا تھا اور اب بھی اس کے لیے تیار تھا. اور یوں اس نے جان دے کے اپنے مالک کو بچا لیا. تو یہ جو سوال تھا کہ سب سے زیادہ وفادار کون ہے، اگر انسان کی تربیت اچھی ہو تو اس سے وفادار تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ وفادار کتا ہے، چونکہ اس میں ناپنے تولنے کی صلاحیت نہیں ہے. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ وفادار کون ہے. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.